وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام اور دوستو، اللہ کا بڑا احسان فضل کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا حکم پورا کرنے کی توفیق دے دی، اور ایسا حکم پورا کرنے کی توفیق دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو یہ والا حکم پورا کرتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو یہ اللہ نے ایک عمل ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. اس پر اللہ کے جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے بھائی. اللہ کی طرف سے ہمارے ذمے مختصر عمل لگے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ دیتا بہت کچھ ہے. عمل مختصر کرتے ہیں، دیتا بہت کچھ. حدیث کا مفہوم ہے، ابھی ہم سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک نماز پڑھنے والا اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. کس کی ڈیوٹی لگائی ہے بھائی؟ ہم میں سے کسی نے اللہ سے درخواست کی ہے بھائی ہمارے لیے ایسا کروا دے؟ ہاں، فرشتے کے ذمہ لگا دیا. کیا لگا دیا؟ وہ آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہا ہے. کیا ریکویسٹ کر رہا ہے؟ اللہم اغفر، یا اللہ اس کے گناہ معاف. اللہ فرشتے کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف کروا رہے. ڈیوٹی لگی ہے کہ جب تک بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، اس کے بیٹھتے ہوئے فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے گناہ معاف فرما، اس پر رحمت نازل فرما. فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایمان والوں کے لیے. یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے معافی مانگتے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو. اللہ معاف کرنے پہ آیا ہوا ہے. ایمان والے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ پاک صاف ہو جائے، اس کے لیے بہانے کسی نہ کسی طریقے سے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کو معاف کرتے. لیکن ایمان والے کا عمل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی، اور ایمان والا ایسا ہو گیا کہ اپنے اللہ سے اپنی معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اپنے اللہ سے اپنی معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حضرت تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ العزیز حضرت کا بیان ہوگا. وما علینا الا البلاغ. الامر فوق الادب. حضرت کیا حکم آ گیا ہے، ایک دو بات کرتا ہوں بس. تو ایک ایمان والے کو اللہ کی طرف سے بہانے ہیں کہ اس کو میں نے معاف کر دیا، اور معافی کی صورتوں میں سے ایک صورت کیا؟ ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا
ایمان والے کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرے گا تو اللہ سب سے پہلے اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ بیمار ہے، بیمار کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ دعا کو قبول کر رہا ہے۔ اس کی پریشانی ہے، اس پریشانی کے لیے اس کے غیبت میں دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ تو ایمان والا جب ایمان والے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس کو قبولیت کا درجہ دے۔ یہ ایمان والے کے لیے اللہ نے فرمایا، یہ ایمان والے کے لیے بھائی ہے۔ اور ایمان والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جس جگہ کا ہے، جس علاقے کا ہے، جس جگہ سے اس کی نسبت ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ کس لسان کا ہے، کس زبان کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس خطے کا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، وہ اس عمارت کے اندر آ گیا۔ اب فرمائے عمارت ملی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایمان والے، چاہے وہ بنگلہ دیش والا ہے، چاہے پاکستان والا ہے، چاہے ہندوستان والا ہے، جس جگہ پر رہنے والا ہے اس نے اپنے بھائی کو مضبوط کرنا ہے۔ عمل کے اعتبار سے مضبوط کرنا ہے، کردار کے اعتبار سے مضبوط کرنا ہے، اخلاق کے اعتبار سے مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے اس کا بالکل برعکس ہو گیا۔ آج ایمان والے کو ہی توڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھر کو خود سے برباد کر رہے ہیں۔ ہم بنی بنائی عمارت کو خود سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اپنے عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، میری امت کا سب سے مفلس ترین انسان کون ہے؟ ڈیروں کے حساب سے حاجی نماز، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، حج عمرے کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، یہ آدمی امت کا مفلس ترین انسان بنا گیا۔ یہ وہی جو عمارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے کہ ایمان والے کے لیے عمارت کی طرح ہے، اسی عمارت کے اندر دراریں ڈال دی، اسی عمارت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایمان۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غیبت اس کی چل رہی ہے، بدخوئی اس کی چل رہی ہے، حسد اس سے چل رہا ہے، جھوٹ اس سے چل رہا ہے، دغا بازی اس سے چل رہی ہے۔ یہ کس سے کر رہا ہے؟ ہندو سے نہیں کر رہا، کافر سے نہیں کر رہا، غیر مسلم سے نہیں کر رہا۔ دھوکہ اس وقت دے رہا ہے ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کو دے رہا ہے۔ اس وقت جھوٹ بول رہا ہے ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت جو غیبت کر رہا ہے ایمان والا تو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے۔ ایک ہی جگہ پہ اپنے باس کے پاس ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے باس کے خلاف کام کر رہا ہے جی ایمان والا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے زیادہ وبال کا ذریعہ ایمان والے پر یہی چیز آئی۔ اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے ایمان والے کو بلند و بالا رکھنا ہے، لیکن جب ایمان والا اپنے وہ ایمان والی صفات سے پیچھے ہٹتا ہے، وہی امت میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے گزارش ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گے، یہ بنیاد ہے، عمارت ہے، یہ بنیاد بن چکی ہے ایمان والے کی، تو اس عمارت کو ہم سب نے سنبھالنا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش والا ہے، چاہے پاکستان والا ہے، چاہے ہندوستان والا ہے، چاہے جس علاقے سے ہے، چاہے وہ ہمارا باس ہے یا ہمارا لیبر طبقہ ہے، ہم سے چھوٹا ہے بڑا ہے، جس بھی خطے سے، جس علاقے سے، جس سے اس کی نسبت ہے، اس سے کسے باشد، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا عملی نمونہ ہم نے بن کے دکھانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نام سے بڑا